الله 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 وفقني يا الله 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 الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، سورہ فاتحہ سے متعلق تفسیر تقریباً 7 نشستوں سے جاری ہے، جس میں الحمدللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم تک تفسیر پیش کی جا چکی ہے. آج کی یہ 8ویں نشست ہے، جس میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کی جائے گی. ناظرین گرامی، اس سے پہلے والی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا پیش کی تھی کہ اے اللہ، ہمیں کامیاب اور فوز و فلاح سے آراستہ زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ لائن عطا کر دیجئے، ایک دستور حیات عطا کر دیجئے، جس کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں تو آپ کی خوشنودی، آپ کی رضامندی اور آپ کے نزدیک مقبول بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، جس کو قرآنی زبان میں صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا. تو یہ صراط مستقیم ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دیجیے. الموصل الیک، وہ راستہ جو تجھ تک پہنچانے والا ہو، وہ راستہ ہمیں بتلا دیجیے، وہ دستور حیات عطا کر دیجیے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی دستور ہو، کتاب ہو، گائیڈ لائن ہو، اصول ہو، ضوابط ہو، قوانین ہو، یہ ساری چیزیں محض کتابی حیثیت کے ساتھ مفید نہیں ہے. کتاب اور قوانین مفید اس وقت ہوں گے جب کہ ان قوانین پر، ان اصول و ضوابط پر، ان دستور حیات پر عمل کرنے والا کوئی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا جاوے. جب تک صراط مستقیم کا مکمل ایک مجسم کوئی شخص ہمارے سامنے نہ ہو، وہاں تک صراط مستقیم پر چلنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. جس کو ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی ہمیں عطا کر دیجئے. کیونکہ صرف کتاب اگر آ گئی، کتاب تو نے ہمیں اگر دے دیا، تو اس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے جو ہمیں ان اصول و ضوابط پر عمل کروانے کی مکمل کوشش کرے.
خود کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ گویا آپ کی زندگی میں مکمل قرآن تھا، اور اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں عائشہ بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن ہے۔ گویا آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنا ہو تو آپ کی زندگی کو پڑھو، آپ کی زندگی کو سمجھو۔ آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جو قرآنی تعلیمات کے برخلاف ہو، قرآن کچھ کہتا ہو اور آپ کی زندگی کچھ اور کہتی ہو، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے۔ ایک قاعدہ ہے، نحو کا ایک قاعدہ سمجھ لیجئے، جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید معرفہ ہے اور قائم خبر نکرہ ہے۔ تو جب مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خبر کا مصداق مبتدا ہو اور مبتدا کا مکمل مصداق خبر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، دونوں معرفہ ہوں، مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کا مصداق مکمل طور پر خبر اور خبر کا مصداق مکمل طور پر مبتدا ہو جاتا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق اس میں نہیں ہوتا۔ اللہ الہنا اور الہنا اللہ، تو الہنا کا جو مصداق ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا جو مصداق ہے وہ الہنا ہے۔ کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین مبتدا اور النصیحہ خبر ہے، تو دونوں معرفہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دین خیر خواہی ہے، اور جو خیر خواہی ہے وہ دین ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی سمجھ لیا جاوے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا خلقہ القرآن، خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہیں۔ تو القرآن خلقہ و خلقہ القرآن، دونوں کو دیکھ لو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے صراط مستقیم ایک دستور حیات مانگا، لیکن صرف دستور حیات یا صرف کتاب یا صرف گائیڈ لائن یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی سکھلا دیا کہ تم کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب جس کی زندگی میں مکمل ہو
ایسے لوگوں کا نمونہ بھی مانگو. تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، الصراط المستقیم یہ مبدل منہ ہے، اور صراط یہ بدل ہے، بدل الکل من الکل، اور بدل الکل من الکل میں جو مصداق مبدل منہ کا ہوگا وہی مصداق بدل کا ہوگا، ذرہ برابر بھی کوئی فرق اس میں نہیں ہوتا ہے. یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان کی تفسیر یعنی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت دوسری آیت میں اس کی وضاحت ملتی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان لوگوں کے راستے پر چلا کیونکہ ان کی زندگی میں وہ دستور حیات مکمل ہے. اگر ان میں سے کسی کے اندر دستور حیات مکمل نہیں ہے تو پھر وہ اس کے مصداق بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتلا دیجئے جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے، مغضوب ہیں وہ، معتوب ہیں وہ، اور نہ کہ بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹے ہوئے گمراہ لوگوں کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم مفسرین، جمہور مفسرین کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصرانی ہے. یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ میں، خود اللہ رب العزت کے ساتھ میں اور آسمانی کتابوں کے ساتھ میں، اللہ والوں کے ساتھ میں ایسے مظالم ڈھائے اور ایسی سرکشی کی ہے کہ ان کی سرکشی، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے عناد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا غضب ایسا نازل کیا کہ ان پر ذلت مسکنت کی مہر لگا دی کہ ہمیشہ یہ ذلیل اور خوار رہیں گے. تو یہود اور عیسائیوں کا حال، نصرانیوں کا حال یہ تھا کہ وہ تھے تو ٹھیک راستے پر چل رہے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور عشق میں انہوں نے اتنا غلو کر دیا کہ عشق کے غلو کی وجہ سے، عشق میں غلو کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے. اس لیے غلو بھی اچھی چیز نہیں ہے کسی چیز میں، غلو کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا. خیر الامور اوسطها، درمیانی راہ پر چلنا شریعت محمدی نے امت محمدیہ کو جو ہے عطا کیا ہے کہ درمیانی راہ پر چلو، نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو. یہود و نصارہ افراط و تفریط کے شکار ہوئے، اس لیے یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر ان دونوں کو نکال دیا اور ان دونوں کے تابع ہو کر کے وہ تمام مسالک اور وہ تمام مذاہب جو اللہ سے انسانوں کو بھٹکانے والے ہوں، اللہ سے دور کرنے والے ہوں، وہ تمام طرق اس میں شامل ہو جائیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو تجھ تک پہنچانے والا راستہ نہ ہو، تیری رضا کو حاصل کرنے کی جو ہے راہ ہمارے لیے ہموار نہ کرے، ایسے راستے پر ہمیں نہ چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، یعنی نبیوں کے راستے پر، صلحاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، تیرے محبوب بندوں کے راستے پر، جن کی صحبت میں رہ کر اور جن کی جو ہے رفاقت میں رہ کر ہماری زندگی بھی پار لگ جائے اور کامیاب زندگی ہم ان کی صحبت میں رہ کر گزار سکیں اور بنا سکیں.
یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے اور ہم نے یہ دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اگلی صورت میں فرمایا کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، سنو، تم نے ہم سے صراط مستقیم کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے لیے تم نے بڑی بڑی میری تعریفیں کی تھی، حمد بیان کیا تھا، لہذا میں تمہاری اس دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں تمہیں ایسی کتاب دیتا ہوں جس کے سچ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. اگر اس کتاب پر چلو گے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں لاؤ گے اور اس پر عمل کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا، اپنی رحمانیت کو بیان کیا، رحیمیت کو بیان کیا اور اپنی مالکیت کو بیان کیا. ہم سے جو ہے خود کے معبود ہونے کا اقرار کروایا اور اسی سے استعانت اور مدد طلب کرنے کی تعلیم دی اور پھر ہم سے ہمارے لیے ایک کامیاب زندگی گزارنے اور ایسی زندگی جو اللہ تک پہنچا دے